آپ نے فرمایا کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیتے ہیں، اور اگر وہ گناہوں کے بعد گناہ کرتا چلا جائے تو اللہ وہ نقطے بڑھاتے رہتے ہیں حتیٰ کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان نیکی کر لے تو وہ نقطہ دھل جاتا ہے، وہ نقطہ ختم ہو جاتا ہے، اور جب انسان نیکیاں کرتا رہتا ہے تو انسان کا دل بھی صاف ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کا ذکر کیا گیا اور فرمایا گیا کہ اللہ کے رسول، یہ انسان نماز بھی پڑھتا ہے، نمازی بھی ہے اور چوری بھی کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان قریب اس کی نماز اس کو چوری سے روک دے گی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، لا تعداد بے شمار بے حد و حساب انگنت درود و سلام جناب سید الاولین والآخرین، سید الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، امام المجاہدین، سید ولد آدم، جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی ذات گرامی و اقدس و مقدس و مطہر و اعلیٰ و بالا پر الحمدللہ رمضان المبارک کا مہینہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ اللہ کے بندے اس مہینے سے مستفید ہو رہے ہیں۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں بھی اور آج بھی الحمدللہ خطبہ جمعہ شروع ہونے سے پہلے ہی بہت سارے لوگ، میری مائیں بہنیں پہلے ہی تشریف لے آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ حقیقت بات ہے کہ روئے زمین پر جو سب سے بہترین زمین کا ٹکڑا ہے، زمین کا خطہ ہے، وہ اللہ کی مسجدیں اور اللہ کا گھر ہیں۔ آپ اس مسجد کے اندر موجود ہیں، اور اس رمضان المبارک کے مہینے سے بہترین مہینہ بھی کوئی نہیں۔ اس دن جمعۃ المبارک سے افضل اور دن بھی کوئی نہیں، اور روزے کی حالت کے ساتھ موجود ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہم سب کو رمضان المبارک سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جتنے تیرے بندے بندیاں بیمار ہیں، اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اپنے گھر بیت اللہ کی زیارتیں نصیب فرمائے۔ حضرات محترم، رمضان المبارک کا یہ مہینہ، آپ کا یہ مہمان بڑی جلدی کے اندر ہے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی اس کا پہلا عشرہ گزر چکا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس مہینے سے، اس کی برکتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے اپنی زندگی میں کئی رمضان المبارک کے مہینے گزارے ہیں۔ جس شخص کی عمر 40 سال ہے، 50 سال ہے، 60 سال ہے، ہم اتنے زیادہ رمضان المبارک کے مہینے گزار چکے ہیں، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے، فکر کرنے کی بات یہ ہے، جو نقطہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو بات اور فکر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، ہر سال ہوتا یہ ہے کہ رمضان المبارک کے گزرنے کے ساتھ، رمضان المبارک کے ختم ہوتے ہی ہم مسلمان دوبارہ اپنی پرانی روٹین پر آ جاتے ہیں۔ ہم لوگ دوبارہ جو ہے وہ اپنی گناہوں والی زندگی میں پھر مست ہو جاتے ہیں۔ آخر کیا بات ہے؟ کیا ہم اس رمضان کے مہینے سے صحیح معنوں میں مستفید نہیں ہوتے؟ آخر اس رمضان المبارک کے مہینے میں کون سی کمی رہ جاتی ہے جو میں اور آپ حاصل نہیں کر پاتے، کہ جس کی وجہ سے اس رمضان کا اثر ہمارے 11 مہینوں پر نہیں ہوتا؟
اس رمضان کے جاتے ہی ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں، ہم پھر دوبارہ ناپ تول کے اندر کمی کرنا شروع کر دیتے ہیں، دوبارہ ذخیرہ اندوزی شروع ہو جاتی ہے۔ بلکہ اب تو حالات ایسے ہیں، اللہ معاف کرے، اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر بھی جو ہے کئی لوگ وہ شرم و حیا نہیں کرتے، اللہ معاف کرے۔ لیکن بہرحال اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں، اس رمضان المبارک کا پیغام کیا ہے؟ اس روزے اور رمضان کا مقصد کیا ہے؟ کیا میں اور آپ وہ مقصد حاصل کر پاتے ہیں کہ نہیں؟ دین اسلام میں کوئی بھی عبادت ہے، ہر عبادت کے دو حصے ہوتے ہیں، ہر عبادت کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ ایک پہلو وہ ہے جو ظاہری ہوتا ہے، جس کا تعلق ظاہری اعمال سے ہے۔ مثال کے طور پر نماز ہے، نماز میں رکوع ہے، سجود ہے، قیام ہے، قرات ہے، تشہد ہے، تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک جتنے بھی یہ اعمال ہیں یہ نماز کے ظاہری اعمال ہیں، اور ہم لوگ اسی پر توجہ دیتے ہیں۔ لیکن میرے بھائی یہ پوری نماز نہیں ہے، یہ نماز کا صرف ظاہری حصہ ہے۔ جہاں تک نماز کے باطنی حصے کی بات ہے، جو نماز کا دوسرا پہلو ہے وہ ہے نماز کا باطنی حصہ، جس کا تعلق روحانیت کے ساتھ ہے، جس کا تعلق انسان کے خشوع اور خضوع کے ساتھ ہے، جس کا تعلق للہیت کے ساتھ ہے، جس کا تعلق اللہ کے ڈر اور خوف کے ساتھ ہے۔ اگر ہم اس باطنی حصے پر توجہ نہیں دیتے تو یہ ظاہری حصہ نماز کے مقصد کو ہمیں حاصل نہیں ہونے دیتا۔ نماز کا فرض تو ادا ہو جاتا ہے، لیکن نماز کا جو اصل مقصد ہے وہ میں اور آپ حاصل نہیں کر پاتے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان کیا کہ جتنی بھی عبادات ہیں ہر عبادت کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ کیا ہے؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ فرمایا کہ لوگوں اپنے رب کے بندے بن جاؤ، اپنے پالنے والے اپنے مالک کی بندگی کرو۔ الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، تمہارے باپ دادوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کے متقی بندے بن جاؤ، تاکہ تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے۔ یہ ہر عبادت کا مقصد ہے۔ نماز کے بارے میں کیا فرمایا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ لوگوں نماز بے حیائی اور فحاشی والے کاموں سے روکتی ہے، نماز برے کاموں سے انسان کو روکتی ہے۔ قربانی ہے، قربانی کے بارے میں کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ لوگوں اللہ کو قربانیوں کا گوشت تو نہیں پہنچتا، اللہ کو قربانیوں کا خون تو نہیں پہنچتا، ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو تقوی پہنچتا ہے۔ اس قربانی کے اندر دو حصے ہیں، ایک ظاہری ہے اور ایک باطنی ہے۔ ظاہری کیا ہے؟ وہ قربانی کا جانور خریدنا ہے، اس کی اچھی قیمت دینی ہے، اس کو ذبح کرنا ہے۔ لیکن جو باطنی ہے وہ دل کا اخلاص ہے، دل کا خلوص ہے، اللہ دل کے اخلاص کو دیکھتا ہے۔ اور روزے کے بارے میں، رمضان کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے یہی بات کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض تھے۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کے متقی بندے بن جاؤ، تاکہ تم اللہ کے پرہیزگار بندے بن جاؤ۔ اگر رمضان کا مہینہ گزار کر یہ تقوی ہمیں حاصل نہیں ہوتا، ویسے تو ساری عبادات کا مقصد تقوی ہی ہے، لیکن روزہ سب سے اہم ترین عبادت ہے جو تقوی کے حصول میں مددگار ہے، معاون ہے۔ کہ اللہ رب العالمین پورا دن، ہم مسلمان طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، کھانے اور پینے کو چھوڑ دیتے ہیں، جائز خواہشات کو چھوڑ دیتے ہیں،
تو میرے بھائی یہ بات سبق سکھاتی ہے کہ انسان پوری زندگی پورا سال اسی اللہ کی مان کر حرام کام بھی چھوڑ دے۔ اگر ہم اس اللہ کی مان کر پورا سال حرام کام نہیں چھوڑتے تو گویا کہ ہم رمضان کا مقصد حاصل نہیں کر رہے، ہم نے روزے کا مقصد حاصل نہیں کیا۔ اور روزے کا تعلق، اس تقوی کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے 3 مرتبہ فرمایا التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، کہ لوگوں تقوی اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، یہ تقوی دل کے اندر ہوتا ہے، یہ اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر، اس کا جگہ جو ہے وہ دل ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن کے بارے میں فرمایا افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور، کیا انسان جانتا نہیں، کیا لوگوں کو پتہ نہیں کہ اللہ قبروں کے اندر سے ان لوگوں کو نکال دے گا، اللہ نکال کر میدان محشر میں کھڑا کرے گا، وحصل ما فی الصدور، اور جو سینوں کے اندر راز بند ہیں اللہ وہ راز بھی قیامت کے دن نکال لے گا۔ مطلب کیا ہے؟ ہر عمل کے متعلق انسان کی جو نیت ہے، انسان کے دل کا جو ارادہ ہے، اللہ وہ قیامت کے دن باہر نکالے گا، اور ہر انسان کو اس کے ارادے کے مطابق ہی اجر و ثواب ملے گا، ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی اجر و ثواب ملے گا۔ انما الاعمال بالنیات۔ اور اللہ رب العالمین، اللہ کے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، کہ لوگوں اللہ تمہاری شکلوں اور صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے مال و متاع کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہاری پراپرٹی کو تو نہیں دیکھتا، کس انسان نے کتنا روپیہ پیسہ کمایا ہے، معاشرے کے اندر اس کا کیا سٹیٹس ہے، کیا مقام و مرتبہ ہے، یہ امیروں والی بزنس مینوں کی فائل کے اندر، ان کی لائن کے اندر کس نمبر پہ شمار ہوتا ہے، اللہ اس بات کو نہیں دیکھتا۔ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ تو اعمال کو دیکھتا ہے، اور کس شخص کا دل جو ہے وہ زیادہ صاف ہے، کس شخص کے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت زیادہ ہے، اللہ تو اس چیز کو دیکھتا ہے۔ اور حدیث رسول کے مطابق اگر یہ انسان کا دل صحیح ہو جائے تو انسان کے سارے اعضاء ٹھیک ہو جاتے ہیں، اگر دل خراب ہو جائے تو سارے کے سارے اعضاء خراب ہو جاتے ہیں۔ الا وان فی الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ، فرمایا کہ لوگوں خبردار، جسم کے اندر خون کا ایک لوتھڑا ایسا ہے، جب وہ صحیح ہوگا تو سارے کے سارے اعضاء صحیح کام کریں گے، لیکن جب وہ خراب ہو جائے گا تو سارے اعضاء خراب کام کریں گے۔ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ، لوگوں یہی دل ہے، یہ دل کا کام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، حقیقت یہ ہے کہ اندھا شخص وہ نہیں ہوتا جو آنکھوں کا اندھا ہو، یہ رب کا قرآن بیان کر رہا ہے، سورۃ الحج ہے، فرمایا کہ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، حقیقت بات یہ ہے کہ آنکھوں سے بینائی ہونا، آنکھوں کی بینائی کام نہ کرنا، انسان کا نابینا ہونا، یہ اندھا پن نہیں ہے۔ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، لیکن جو سینے کے اندر دل ہے، جو انسان اس کا اندھا ہے وہ حقیقت میں اندھا ہے۔ اور میرے بھائی یہ روزہ انسان کے دل کی صفائی کرتا ہے، اس روزے کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ اگر اس رمضان میں ہمارے دل کی صفائی نہیں نہ ہو رہی تو گویا کہ ہم روزے کا مقصد تو حاصل نہیں کر رہے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، فرمایا کہ لوگوں قیامت کا دن وہ دن ہے لا ينفع مال ولا بنون، اللہ کے ہاں مال و متاع کام نہیں آئے گا، اولادیں اور بیٹے زیادہ ہونا یہ کام نہیں آئے گا،
الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے گا، جو اللہ کے پاس صاف دل لے کر آئے گا، جو اللہ کے پاس اللہ کی خشیت والا دل لے کر آئے گا، یہ اللہ کے ہاں کامیاب ہے۔ اور وہ حدیث رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیتے ہیں، اور اگر وہ گناہوں کے بعد گناہ کرتا چلا جائے تو اللہ وہ نقطے بڑھاتے رہتے ہیں حتیٰ کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان نیکی کر لے تو وہ نقطہ دھل جاتا ہے، وہ نقطہ ختم ہو جاتا ہے، اور جب انسان نیکیاں کرتا رہتا ہے تو انسان کا دل بھی صاف ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، اب یہ تقویٰ ہے کیا چیز؟ یہ روزہ اگر مجھے اور آپ کو تقویٰ سکھاتا ہے، اللہ کی پرہیزگاری سکھاتا ہے، تو میرے بھائی یہ تقویٰ ہے کیا چیز؟ کیسے پہچانا جائے گا کہ تقویٰ ہے کہ نہیں؟ بڑا آسان سہل ہے، بڑی آسان سی بات ہے۔ اگر انسان کو گناہ کرنے کا موقع ملے، انسان کو اللہ کی نافرمانی اور گناہ کرنے کا اگر موقع ملے، لیکن گناہ اور انسان کے درمیان اگر انسان کا تقویٰ حائل ہو جائے، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف حائل ہو جائے، تو میرے بھائی یہ تقوی کی نشانی ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ توجہ میری بات کی طرف کریں کہ اللہ کے بندو، ہمارے دل میں تقویٰ ہے کہ نہیں؟ ہم نے اس رمضان سے تقویٰ حاصل کیا کہ نہیں؟ اس کی پہچان کیا ہے؟ اگر انسان کو گناہ کرنے کا، اللہ کی بغاوت اور نافرمانی کرنے کا موقع مل رہا ہے، لیکن اگر اس گناہ اور انسان کے درمیان جو ہے وہ اللہ کا تقویٰ حائل ہو جائے، اللہ کا ڈر حائل ہو جائے، اللہ کا خوف انسان کو گناہ تک پہنچنے سے روک دے، گناہ تک پہنچنا ناممکن بنا دے، تو یہ انسان کا تقویٰ ہے جو اسے کامیابی کی طرف لے کر جائے گا۔ اور اس کی مثال جو ہے وہ حدیث رسول میں آتی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 خوش نصیب لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ 7 خوش نصیب لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ان لوگوں میں شمار کرے، اللہ ہم سب کو قیامت کے دن کی سختیوں سے محفوظ فرمائے، اللہ ہم سب کو روز محشر اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 7 لوگوں میں سے ایک خوش نصیب وہ ہے، ایک خوش نصیب وہ آدمی ہے من دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، جس انسان کو کوئی عورت، حسن و جمال والی عورت دعوت گناہ دیتی ہے، گناہ کی، بے حیائی کی، زنا کی دعوت دیتی ہے، لیکن وہ انسان کیا کہتا ہے؟ انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اس گناہ تک پہنچنے تک اس کے درمیان اللہ کا تقویٰ، اللہ کا ڈر اور خوف حائل ہو جاتا ہے۔ یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آتا ہے، یہ عمل اللہ کو اتنا خوش کرتا ہے کہ انسان کی زندگی کا ایک بار کا یہ موقع، ایک بار کا یہ عمل قیامت کے دن اس کو اللہ کے عرش کے سائے کا مستحق بنا دے گا۔ میرے بھائیو، یہ رمضان کا مقصد ہے، یہ روزے کا مقصد ہے کہ انسان تقویٰ حاصل کرے۔ ہر عبادات کا مقصد یہی ہے۔ ہم لوگ نماز جلدی پڑھتے ہیں، کیوں؟ کہ نماز کے بعد دوبارہ گناہ کر سکے۔ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ رمضان جلدی ختم ہو، کیوں؟ کہ رمضان کے بعد دوبارہ جو ہے وہ بے حیائی والے کام شروع ہو سکے، جو شیطان رمضان کے مہینے میں بند ہے وہ دوبارہ کھل سکے۔ اور میرے بھائی، ہم کون سا رمضان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ یہی تو بات ہے کہ ہم نے کتنے رمضان گزار دیے کہ ہمارے اندر تقویٰ آ ہی نہیں رہا، اللہ کا خوف پیدا ہی نہیں ہو رہا۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، جو انسان روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، جو انسان روزہ رکھ کر دھوکہ دینا نہیں چھوڑتا، فرمایا اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ انسان کھانا پینا چھوڑ دے۔
یعنی اس انسان کو بھوکا رہنے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو روزہ جو ہے وہ صرف بھوک اور پیاس روکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ صبر کا نام ہے کہ انسان اللہ کی اطاعت پر صبر کرے، انسان اللہ کی معصیت سے بچنے پر صبر کرے، اور یہی بات جو ہے وہ انسان کو تقویٰ سکھاتی ہے۔ حدیث رسول میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کا ذکر کیا گیا اور فرمایا گیا کہ اللہ کے رسول یہ انسان نماز بھی پڑھتا ہے، نمازی بھی ہے اور چوری بھی کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان قریب اس کی نماز اس کو چوری سے روک دے گی۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب ہے کہ اگر یہ نماز پڑھتا رہا اور نماز کے مفہوم پر، معنی پر، اس کی روحانیت پر اہتمام کرتا رہا، اگر اس نے خشوع اور خضوع کا اہتمام کرتا رہا تو ان قریب اس کی نماز جو ہے اس کو گناہوں والے کاموں سے روک دے گی۔ رمضان المبارک کا مہینہ، اس مہینے کا قرآن کے ساتھ خاص تعلق ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کا قرآن کے ساتھ خاص تعلق ہے میرے بھائیوں۔ اللہ رب العالمین نے جب رمضان المبارک کے بارے میں اس کی حقیقت بتائی تو اس کا تعارف کروایا، تو رمضان کے تعارف کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ لوگوں رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ یعنی رمضان کے مہینے کو اتنی برکتیں حاصل کس لیے ہوئیں، اتنا اہتمام حاصل کس لیے ہوا؟ کیونکہ قرآن مجید اس مہینے کے اندر نازل ہوا ہے، اور قرآن مجید جس رات میں نازل ہوا اللہ نے اس رات کو سب سے افضل ترین رات بنا دیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بھی بہتر بنا دیا۔ اور جو فرشتہ اس قرآن مجید کو لے کر آیا، نزل بہ الروح الامین، اللہ نے اس کو فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کو بھی اتنا مقام و مرتبہ کیوں حاصل ہوا؟ قل انما انا بشر مثلکم، اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے، ان لوگوں کو بتلائیے کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں، تمہاری طرح ایک انسان ہوں، فرق صرف اتنا ہے کہ یوحی الیہ، میرے اوپر قرآن نازل ہوا ہے۔ تو میرے بھائی یہ قرآن کا مقام و مرتبہ ہے، اور ہم مسلمان اس قرآن سے کوسوں دور ہیں۔ اگر میں ایک سوال پوچھوں اور اس کا جواب نہیں مانگنا چاہوں گا، بلکہ ہر شخص اپنے دل میں خود ہی اس کا جواب سوچے کہ ہم پورا سال 11 مہینے کتنے قرآن مجید مکمل کرتے ہیں، ہم کتنی دفعہ، ہم ہر روز کتنی بار قرآن مجید کو اٹھا کر پڑھتے ہیں۔ یہ اللہ کی سب سے افضل ترین کتاب ہے اور یہ ہدایت کا ذریعہ ہے، لیکن ہم لوگ اس قرآن سے کوسوں دور ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ رمضان المبارک کے مہینے میں 60 مرتبہ قرآن مجید مکمل کیا کرتے تھے۔ اللہ کے بندو، اگر کبھی گھر میں پانی میسر نہ ہونا، اگر کبھی گھر میں پانی ختم ہو جائے، اور ہمارے گھر تو ویسے ہی پکے ہوتے ہیں، ہم نے خوبصورتی کے لیے طرح طرح کا انتظام کیا ہوتا ہے، مٹی تو ہمارے گھروں میں نظر بھی نہیں آتی، اگر انسان کو تیمم کرنا پڑ جائے نماز کے لیے اور پورے گھر میں مٹی نہ ملے نا، تو اللہ کے بندو اس الماری میں جا کے دیکھیے گا، جس الماری میں قرآن پڑا ہوگا نا، قرآن کے اوپر مٹی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم پورا سال قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، زبان نبوت سے یہ بات نکلی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ اس کتاب کے ذریعے کئی قوموں کو عروج دیتا ہے، اللہ کئی قوموں کو عزت دیتا ہے، اللہ دنیا کے اندر حکومت دیتا ہے، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور جو اس قرآن کو چھوڑتے ہیں اللہ ان کو ذل و رسوا کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں، بس یہی پیغام ہے کہ اس قرآن کو تھامیں، اس قرآن کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ ہمارے حالات پر رحم فرمائے۔
اللہ ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ اس رمضان کے مہینے کو ہمارے جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنائے، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کا مہمان بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔